جڑا سلسلہ امامت ہے ساڈا یہ ہے قریب و قریب 260 سال دا، یعنی 254 ہجری تواڈے 10ویں امام نے پردہ فرمایا ہے جنہ دی مناسبت دی کل دا دن آ رہا ہے، اور 255 ہجری جس امام دی تسی رہی ہو تو تواڈے پردے والے امام دنیا تے تشریف لائے آئے ہیں، اور 260 ہجری میرے 11ویں امام نے پردہ فرمایا ہے، اور پھر غیبت صغریٰ دا آغاز ہویا ہے۔ تو 260 ہجری وچ آئمہ جڑی زندگی گزاری ہے، یہ دو بادشاہتاں دے وقت میں زیادہ پریشان تو نہیں کر رہے میرے بھائی، متوجہ ذرا ہو کہ دو گلاں سن لو ابتدائی۔ دو بادشاہتاں دے درمیان اے 260 ہجری دا عرصہ جڑا ہے، 260 سال آئمہ دے گزرن دو بادشاہتاں دے درمیان۔ پہلی ہے اموی بادشاہت، دوسری ہے عباسی بادشاہت۔ امویاں دے بادشاہ کم و بیش 8، اور انہاں دا عرصہ حکومت آئی 95 سال، 105 گھٹ۔ 6ویں مالک تے جدن گل پہنچی تو اتھوں سلطنت حکومت کروٹ کھا گئی، حکومت کھو لئی گئی امویاں تو عباسیاں کھو لئی۔ عباسی ہن پتریر مگر انہوں کم صحیح پتریراں والا کیتا۔ انہاں دا عرصہ حکومت ہے 550 سال۔ ایک دفعہ بولو کتنا؟ اے جڑے بالکل سامنے بیٹھے ہو نا صورت والے بالکل سر ہوتے ہیں، تواڈی بڑی مہربانی جڑے پھر بھی تسی مین ویدے ہو پئے ہونا تے یہ چاہیے دائی بھائی ذاکر بھی دھپے ہوئے سان ٹھڑیاں واواں دے جھولے چ رکھے ہوئے نے تے آئیے سچا جی خدا تو صحت دے وے ہمیشہ وسدے رہو۔ تے 550 سال دی حکومت عباسیاں دی تے انہاں دے بادشاہ 37 اقتدار دی طاقت بھی انہاں کول آئی، ممبر و محراب تے قبضہ بھی انہاں دا آئی، سیاست بھی انہاں کول آئی، خطیب بھی انہاں خریدی ہویان، پیسہ بھی انہاں دا آئی، سکہ بھی انہاں دا آئی، تلوار بھی انہاں کول آئی، حکومت بھی انہاں کول آئی۔ جا مسلمانہ 550 سال دا عرصہ عباسیاں دا تے 95 سال دا امیاں دا کٹھا کرتے 620 سال بندا ہے۔ 37 تے 8 بادشاہ کٹھے کرو تے 45 بادشاہ بڑھدن، 45 بادشاہ تے 2 حکومتاں تے 620 سال دا عرصہ کٹھا زمین اس غرق ہو گیا۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی ہمیشہ۔ یا علی یا علی سید زادہ در پیر علی دا اللہ در 14 دا اللہ واہ شرازی بادشاہ واہ۔ منکر 14 دا جتھے بھی ہوئے، منکر قیامت زمانے دا جتھے بھی ہوئے، لعنت تو بچدا نہیں، لعنت 302 دا پرچہ، پانی حلال دا دیا آنکھوں نہ بے شمار، حرام دا دے پیٹے رکھ کے کرتے نے پانی گھٹ نبی کی نمازی گھٹ بے نماز ذکر پرست گھٹ ذکر تھوڑا جا آواز کھول دینا اس گھٹ مکسر حیدر آنکھوں یا علی حیدر مل کے بولو حیدریہ۔ ہون جڑے بادشاہ دی آساں ذکر کرن بیٹھے ہیں، یا میں جو آج مجلس وچ میں اپنے 10ویں بادشاہ دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جنہاں دا کل دن آ رہا ہے۔ میرے مولا دی تو بظاہر زیادہ تر زندگی تے نظر بندی ہے گزری۔ اگر تسی سمجھو کہ غیبت دا زمانہ، تو غیبت والا زمانہ تے 10ویں مولا تو ہی شروع ہو گیا بھئی۔ جڑے اس وقت تمام تر شیعہ ہن انہاں چو بڑے تھوڑے سارے ہن جنہاں دی ملاقات 10ویں مولا نال ہوئی ہوئے۔ امام عسکری دی زیارت بہت تھوڑے لوگاں کیتی ہے۔
ایک جملہ میں تیرے جگر تے رکھن لگا پھر میں ویکھاں گا وہ بندہ کیڑا دلیر ہے جڑا اجن تک میرے مولا دی عزت دے جملے تے نہیں بولیا حتیٰ کہ بظاہر طاقت جڑی آئی وہ حکومت کو لائی اگر تسی کسی ظالم ترین بادشاہ 5 کٹھے کرو تو انہاں جنام متوکل دا بھی آئے گا خدا استعلانت کرے تو متوکل دا زمانہ بھی تیرے مولا سارا ویکھے ہے اور میں نہ چاہیا تو تسی آکھیا بے شمار بے شمار بے شمار ہے 2 کیمرے لگے ہوئے تو اتنے احباب دی موجودگی ہے ممبر دی بلندی تو کھلو کے میں چیلنج کرن لگا آج 2 رجب دی دوپہر نو جے قیامت دی صبح تک بھی حضرت عباس دی چھان تلے گل کرن لگا میرے چیلنج دا جواب آ جائے تو میرا ایتھوں ہاتھ نہ پی مسلمان کدی تے گھر بے کے سوچ یہ خدا کا کتنا کرم ہے آل محمد پر یہ کبھی تو ضمیر سے فیصلہ لو ایک تخت پہ بیٹھا ہے دوسرا نظر بندی میں ہے جو نظر بندی میں ہے اس پر درود کیوں ہے جو تخت پہ ہے اس پہ لعنت کیوں ہے حیدریہ 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 امام جواد علیہ السلام دیاں 2 شادیاں اساں تا اپنے نام امام نو تقی دے نا تو جان دے نا عجم والے جڑے عجم تو مراد ہے اسی سب کانٹیننٹ والے بر صغیر والے امام محمد تقی آتے ہیں جڑے عرب والے نو امام جواد آتے ہیں امام جواد دے عقد 2 آن پہلا ہائی مامون دی دھی نال ام الفضل ہن اے عربی بھی آئی اتوں خاتون عربی آئی نا تے بادشاہ دی دھی بھی آئی لیکن اللہ نے اس خاتون دی جھولین آباد نہ کیتا ایک خدا دا اپنا قانون ہے وہ معصومہ دے گھر بادشاہاں دیاں دیاں نہیں بھی دیندہ اولاد پھر حضرت امام جواد نے ایک اور عقد فرمایا حضرت بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ نال اور ایک کنیز آن مغربیہ یعنی مغرب تو مراد ہے آج دے دور اگر تسی نقشہ ویکھو نا پوری دنیا دا تے اتنے ایک ملک تو ملے گا موراکو جنہوں تسی آدھے ہو مراکش یہ مراکش توڑے 10واں امام دا نان کا ملک ہے سبحان اللہ تے آکھو اتھوں دی ایک کنیز آن تے انہ دا انتخاب ہویا اور مدینے تو باہر ایک جگہ آئی سریہ 5-6 میل دے فاصلے تے امام جواد نے اس بی بی نو تھے سریہ ایک عالی شان گھر بنا کے دیتا تو خدا نے تیرے 10ویں امام تیرے 11ویں امام اور تیرے 12ویں امام دے واسطے اس کنیز نو چنیا اور اس دی گود خدا نے 3 امام رکھ چھوڑے اور اس گل دا بھی تو انمیل ہونا چاہیے ہے کہ کم و بیش توڑے 8 امامہ دیاں جڑیاں ماواں نو کنیزاں ہی نے ایک امام باقر العلوم دی پاک امہ شہزادی ہے نجیب الطرفین باقر سید ہے نانکیاں وچوں بھی سید ہے تے دادکیاں لو بھی سید ہے پھر جناب حضرت علی ابن ابی طالب دی پاک امہ شہزادی ہے تے جڑی امام حسن حسین دی امہ ہے تے کائنات دی شہزادی ہون اور ایک کرم خدا دا ہے چناؤ خدا دا اپنا ہے جدر شہزادیاں ایران دیاں آئیاں تے دربار اچ فیصلہ ہون لگا پہ انہیں فروخت کیا جائے حضرت امیر المومنین اپنا ماما بندے بندے فوراً دربار اچ چلے گئے میرے مولا نے فرمایا کنیزیں فروخت کی جاتی ہیں شہزادیاں فروخت نہیں کی جائیں
انہاں کا پھر انہاں دا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا ان کا فیصلہ ان پہ چھوڑا، یہ دربار میں دیکھیں جس کے ساتھ جانا چاہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہیں۔ شہزادی ایران دی نگاہ انتخاب خدا نے کوئی ایسی دیتی ہوئی جائی، میں جملہ آکھاں تے تیرا دل شاد ہو جائے گا۔ شہزادی نے پورے دربار اچ نگاہ کیتی اور آ کے رک گئی حضرت امام حسین علیہ السلام دی کنڈ دے پیچھے، اور اس بی بی دے نام حضرت شہربانو آئی۔ اللہ نے 9 امام اس کنیز دی جھولی اچ رکھے ہوئے۔ یہ مطلب ہے کہ محمد والے محمد دا گھر تو شرف والا گھر ہے، عزت والا گھر ہے، اور امام نقی علیہ السلام حضرت سمانہ خاتون دی پاک طیب و طاہر گود چائے، اس متقیہ بی بی دی گود چائے، اور مولا نے زندگی گزاری 40 سال۔ اور 214 ہجری چاہے 254 ہجری میرے مالک نے اس دنیا نو چھوڑیا، اور زیادہ تر عرصہ میرے مولا دا سامرہ گزریا ہے۔ گھبرا کے تو نہیں سن رہے میرے سے؟ سامرہ اس میرے مولا دا زیادہ تر عرصہ گزریا، اور مولا نے کم و بیش 6 بادشاہاں دا وقت اپنی زندگی اچ ویکھیا ہے۔ 6 بادشاہ وچوں ایک متوکل جیسا بادشاہ۔ اور پھر میرے مولا نے اپنی ایک فورس ایسی تیار کی تھی شاگرداں دی، علماء دی، جنہاں نے پھر بڑی مدد کی تھی۔ اجلے تسی ایران جاندے ہو تو شاہ عبدالعظیم دی قبر تے جاندے ہو۔ شاہ عبدالعظیم جڑا ہے تھوڑے اس 10ویں امام دا شاگرد ہے۔ شاہ عبدالعظیم دی زیارت پڑھو، اس زیارت نامے سے لکھیا ہویا ہے اس کی قبر کی زیارت ایسے ہے جیسے حسین کی قبر کی زیارت۔ پھر دوسرا شاگرد حضرت امام نے تیار کی تھا ابن سکیت۔ ابن سکیت شاعران، اور باقاعدہ درباری شاعران۔ درباری شاعر میں انجا کھاں ہر دربار جڑے بیٹھ دے آن، جی میں فرزدق آن، فرزدق بھی تو درباری شاعران شام دے، قصیدے تے ہر وقت شام دے آن۔ وہ تے حشام گیا اپنے عمرات سفران نال لا کے حج تے حج تے جدن طواف وچ وڑیا تے بندیاں کرن نہ دیتا، اتھے تے پھر سارے اللہ تے بندے نا، اتھے تے کسے نیڑے نہ لگن دیتا۔ دھکے اتنے لگے وہ حشام اپنے مہمانہ نال مطاف وچ باہر ہو گیا، تے پروں آیا اچانک ایک شہزادہ جو ٹردا گیا تے راہ بندا گیا۔ ہون جو ٹردا گیا راہ بندا گیا تے بندے ہاتھ پیر چمدے گئے شہزادے تے شہزادہ طواف کر رہا تے بندے راہ چھوڑ رہے تے حشام دے جڑے نال گئے ہویان وزیر انہاں پوچھیا حشام تو بھئی یہ کون ہے؟ اس اگوں تجاہل عارفانہ کیتا، ظاہر ہے انہاں دے سامنے جے دسدا تے کام خراب ہونا آئی نا، اس کہا میں نہ جاندا یہ کون ہے۔ ایتھے ہن ضمیر جاگ گیا فرزدق دا، ہائے 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 ہائے۔ آؤ آخری ازادار تک کو شیعہ نہیں بولے گا تے دکھ لگے گا۔ فرزدق دا ضمیر جاگ گیا تے اگے آکے آدھا ہے اگر تم نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں، تم انہیں نہیں جانتے مگر کعبہ انہیں جانتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت ابن سکیت بھی جڑے آنو درباری شاعران، اور اتنے درباری شاعران میرے سرداروں کے متوکل دیاں بچیاں ٹیوشن پڑھان دیاں متوکل دے محل وچ گھر۔ کسے آکھیا بھئی شیعی ہن دور متوکل دا، معافی میرے مولا، ایک پرچہ ہو جائے تے اوکھی ہو جاندی ہے، تو متوکل کے نہیں کیتا۔ کسی آکھیا بھئی شیعہ ہی اسا کا چیک کرنا پوسی، اسا کا چیک کر، متوکل ہون گیا تو بچیاں ٹیوشن پہ پڑھاوے متوکل دیں پتران، کون؟ ابن سکیت۔ ہائے ہائے ہائے، سچی اذان دی قسم متوکل کول کھلو کے پیادا، ابن سکیت تیرے تو گل پوچھنی آئی، یا میرے 2 پتر افضل نو یا علی دے پتر؟ ہون تقیہ لے آپشن بھی آئی، معاملہ سجے کھپے کر سکتا آئی، لیکن ایک وری اس اپنے ضمیر اچ ویکھیا ہے
اندروں آواز آئی نہیں جتھے بطول دے پتران دی گل ہوئے نا اتھے بولنا ضروری بندا ہی آج بول پو تے قیامت تک شیعہ تیرے نا تے نعرے مار دے رہا متوکل دے سامنے اک چک پا کے ابن سکید جواب دیتا تے پتہ لگا با کوئی علی والا بولیا ہے او دی اک چک پا کے پیادہ تو انہا دوان بطول دیا پترانال پیا رلانا ہے میں تن دساں علی کا ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے کا ایک غلام تھا اس کا نام کمبر تھا اس کے پاؤں میں جوتیاں تھی جو جوتی کے نیچے خاک تھی یہ اس کے برابر بھی نہیں نجف تک صدا جائے حیدری سید زادہ دین پنجتن او کوڑیا دین پنجتن او دین دین پنجتن ایمان پنجتن اللہ واللہ باللہ دی زبان پنجتن واہ اسلام دی خاطر دنیا دے او کوڑیا اسلام دی خاطر دنیا دے آیا پنجتن پاک دا نور ہے تیرا جگہ نور نہیں اوہی سورتا سیاہ بھائی تریدی قوم مکسرہ دی کتو ہے حیدر 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 یا علی حیدر منکر کو جلانے کے لیے نام ہے حیدر مومن ساجن دے منکر سلانے شرازی نو بیک کے بھی مار جائے او سا کہو تیرے پتر دے کمبر دی جوتی رنگے رہیں صاحبان گرامی قادر محبان محمد والے محمد موالیان حیدر قرار تسی اس لمحے نویکھو جدر بندے نظر بندی ہے تیرے امام نو آکے آدھے حسن بے مولا آج بار فلانا شیعہ صرف اس وجہ تو قتل ہویا ہے ان ٹھڈا لگا تو اسا کہ یا علی نہیں کار نہ لیں کار جڑے تو تسی نہ آدھے یا صاحب الزمان یا علی آدھے ہو نا سدھی موت آئی متوکل دے زمانے علی والا گھوڑا نہیں لے سکدا متوکل دے زمانے علی والا تلوار نہیں خرید سکدا تسی ہون جاؤ جناب لائسنس بنواؤ تو جڑی مرضی اسلحہ لے لو تسی ہون جاؤ لاہور جاؤ پنڈی جاؤ جڑی مرضی گڈی کے ڈھا کے لے آؤ میں آسان گڈی تے اسلحے تو تمام مثال دیتی ہے دور متوکل علی ولی اللہ پڑھن والا یہ چیزاں نہیں کر سکتا اے دور تیرے 8واں امام دا اور پھر میرے مولا دی سریحن اتنی کوشش کر کے کہ امام دی دل آزاری کیتی جائے ستایا جائے میں روایت چند بھی پڑھے آئے آپ ملعون گھوڑے تے چڑھدا آئی تے سارے شہر دا دورہ کردہ آئی تے ننگے پیر تیرے امام نو نال نال ٹوری رکھ دی پیر پھٹ گئے ورم پہ گئے زخمی ہو گئے اپنے گھر پہنچ گئے گھر کیڑا نظر بندی انج پیر امام نے ویکھے نے تو تو زخمہ تے ہاتھ رکھ کے پہ آدھے چلو کلہ یاس ماما تے نال کوئی نہ غریب تے ہو آئی جدے نال بہنا میاں جدے نال دھیاں میاں 95 سال دے عرصے توڑے اے ترائے امام امت نے دور کیتے صرف 95 سال دے عرصے 9واں امام 10واں امام 11واں امام صرف 95 سال دے عرصے 7 سال دے ان جدر امام نے دستار امامت اپنے سر تے بدی امام جواد نو جدن زہر دیتی ام الفضل اللہ جڑا واقعہ ہویا
تے میرے مولا جدن یتیمی دی دستار بدی تو امامت دی پاک سر تے رکھی 7 سال دیاں. پھر عباسیاں نے چلاکی چلی بھئی انہوں نے پتہ لگے عوام نو بھئی عباسی تے سیداں دے نال نے. انہوں نے 7 سال نو بچہ سمجھ کے مدینے دے عالمائی جنیدی نا دا او دے حوالے کر دیتا میں تسی اس دی تعلیم و تربیت کرو. گورنر مدینہ نے جنیدی تو پوچھا بھئی یہ پڑھایا ہی نکی نو ہادی نے پڑھایا ہی؟ اس کو جواب لکھیا قسم مجھے پیدا کرنے والی ذات کی میں ہادی کو پڑھا نہیں رہا ہادی سے پڑھ رہا. اس کہا میں قرآن منہ چکڑ دا اے میں دس دا ہے تعویل ہے تفسیر ہے ظاہری ہے ماتنی ہے مطلب ہے باطنی ہے مطلب ہے جتنا قرآن اے جان دا ہے میں انج لگ دا ہے میں رسول خدا دی محفل وچ بیٹھا. پھر میرے مولا سامرہ بلایا گیا. ہر ہفتے میرے مولا دیاں دربار 2 پیشیاں ہوندیاں. سامرہ لیڈیز پولیس نال اندر لے جا کے چھاپے مارے جاندے ہیں میرے مولا دے گھر. پردے دار وکھرے کر دیتے جاندے ہیں مرد وکھرے کر دیتے جاندے ہیں اور اپنے گھر دیاں پردے داران پچھے دیوار نہ لا کے این 2 ہاتھ این رکھ کے میرے مولا دیاں میں سجاد ران دیو میں علی بڑھن تے مجبور نہ کر. اور پھر ازادارا بندے سمجھ دیں بھئی اسی صرف کربلا نو رونے ہیں جڑا بعد کربلا دے رسول دیاں دیاں مارے ہیں. شیراں کے بھی سٹیا گیا جی میں تیرے 7ویں امام نو سٹیا گیا شیراں کے بھی سٹیا گیا. پچھو شیر دوڑ دے آئے تے قریب آ گئے تے متھے پیراں تے زمین تے مار رہے. امام آئیں کر کے فرمایا آؤ نیڑے میں تے موت ودہ لبدا. اے تھوڑے دنہ تک تھوڑے دنہ تک ہون فیس بک تے تسی یوٹیوب تے لکھو گے تے امام دا زندان اج بھی موجود ہے سامرہ وچ تسی ویکھ لو. صرف وہ کیمرہ ہی اندر گیا ہے جڑے بھی گئے خدا انہاں دا بھلا کرے. وہ سامرہ ویسے زیارت ہو کو پرانا جانو ہوئے نا وہ لے جاندہ ہے سامرہ زندان امام. تسی ویکھو بے کس زندان ہے اولاد زہران رکھیا ہے. میں روایت اچھ پڑھیا ہے بھائی ایک ضعیفان پیر دا ٹھوڑا لگا تے اس آکھیا ہے بیوی پاک تیرے دشمنہ تے لعنت ان ماریا گیا. پھر میں روایت اچھ پڑھیا ایک مومن گزریا موڑ مڑن لگ گیا اگوں گلی دا اس آکھیا یا علی ادرکنی ماریا گیا. ایک پیو نال 2 دھیاں دے اس گل کو جناب زہرا دی کی تھی ماریا گیا. زبانہ چھکیاں گئیاں اور کھنکڑیاں گئیاں صرف کس واسطے کہ انہاں یا علی آکھیا ہے. میں شیعہ اس تو دعوت پہ دینا فکر دی تسی یہ سوچو جڑے کچھ نہ لگ دے تو انہاں یا علی آکھیا ہے تے امت انہاں دا اے حال کیتا ہے تے جڑا علی دا خون آئی اس نو کتنا کمارے ہیں. جڑا اولاد علی آئی اس تیرے 10ویں امام نو کتنا ایک مارے ہو. مجلس تے پابندی ہوئی اتنی پابندی ہوئی مجلس تے کہ مجلس دے بارے چاکھیا گیا مجلس ہو کراوے جڑا پہلے پتر قربان کرے. انہاں کرانا لیا نو انہاں بانیاں نے انہاں بندہ ہے بندہ آکھے او بانی ہے مجلسان تو انہاں وقتاں پڑھنا لیا بندہ آکھے با او ذاکر حسین آن انہاں لائیاں نہیں اے محنتاں جناب زہرا دی اولاد تے. میں انجی پڑھے ایک مومنہ مائی آئی تو دے کول 8 پتر آن تو انہوں نکے پتر آکھیا با اممہ محرم دا چند چڑھے آتے متوکل پہ آدھا ہے بھئی مجلس کرا سکتے ہو پتر دے ہوتے. اس کا پتر پہلے پیسے آلی پابندی آئی پیسے ہن کوئی نا پتر تے ہیں نا. ہائے ہائے اعلان کر تے مظلوم دا محرم ہوئے گا. مجلس دے باہر پتر ذبح ہوندہ رہا تے اندر بہ کے بطول دے پتران روندی رہی. 8 محرم دی مجلس مکی 8 پتر ذبح ہو گئے. ہون وال کھولس تے مجلس تو بعد بھی پٹن لگ پئی. کسے مومنہ آکھیا ہون پتر یاد آئے نہیں آدھی اور نہیں پترت میں تا یاد آن جے بطول دے پتران دی گل نہ ہوئے میں تے تاں پئی رونی آن جے 2 ہو روندے تے محرم پورا ہو گیا.
اور پھر میرے مولا جا کے دسیا جاندہ ہی، مولا نہ کیا جاندہ ہی مولا فلاں چوکے توڑے اتنے مومن مولا مارے گئے، مولا فلاں جگہ تے اتنے مارے گئے، مولا فلاں جگہ تے اتنے مارے گئے. تسی مظلومیت ویکھو میرے مولا دی، مظلومیت ویکھو میرے مولا دی کہ میرے مولا دے زمانے چ امام علی مقام دی قبر تے حل چلایا گیا. تسی سارے زمیندار لوگو تھوڑی زیادہ ہے تقسیم ہے خدا دی. تسی میں دسو بجے تے حل چل جائے ہوتے کوئی نشان کوئی کچھ نہیں بچتا. اے پھر بندیاں کی میں پتہ لگا بھائی حسین دی قبر ہے. شریفہ میں روایت اچ پڑھیا آگے آگے حال چل دا ہی پیچھے پیچھے بطول ترٹے ہوئے ہاتھ نال مٹی تے لکھ جان دیا یہ قبر حسین ہے جس کو بہت ظلم کے ساتھ مارا گیا ہے. عزادارہ اس مظلوم دی لاش تے ظلم بجے دی لاش 3 دن دھپاں تے پئی رہی. افسوس دکھ تکلیف اس گل دا ہے پہ صرف جیندیاں نال نہیں، مسلمانہ مویا نال بھی بڑا ظلم کی. میں جس امام دی گل پہ کردہ فجر تو لے کے تے دیگری تک تے تیرے مولا دا جنازہ منہ دے باہر زندان اچ پہ آ رہے. پھر گئے تے آکھیا گیا تیرے عسکری مولا نو بھائی آ تیرے پیو دی طبیعت خراب ہے. بازار ہسدا رہا ہے تے پتر پیو دی لاش کلیاں چاندہ رہا ہے. جس گل تے رون نو آیا تو جھولی پھیلا میں تن جملہ قیامت دا دیواں. لاش کول کھلو کے کربلال منہ کر کیا دے بابا حسین نصیب اپنا اپنا تو پتر چاہیا آئی میں نے پیو چاہنا پہ. خدا میرے مولا دے غم میں توڑی آئی ہوئی ہائے قبول فرمائے. تسی کدی نہ روو اس غم دے سوا جدن روو مظلومہ دے غم میں سے روو. اور عزاداران امام حسین جڑے بندے سانا دن نا جڑے بندے فیس بک تے جڑے بندے لکھ دن کہ اتنے سید تجیب وہ ہندوستان کدوں آ گئے جب مدینے جتنے سید نہیں. سید ہن تے مدینے دے اور ظالموں تو سان مدینے رہن کدو دیتا کدو چھوڑنا ہی مدینہ آجے سادات دیاں نانیاں دیاں جنازیاں تے تسی تیر نہ مارے. مدینہ جنہ دا ہائی اور روندے بھیڑا نال لا کے مدینہ تو نکلے تو لوگ اسے مدینہ میں جھس دے رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ شخصیت نے جنہ تو بعد کوئی سید مدینہ دفن نہیں. 6ویں امام تک دی بکی اگو 7واں امام 8واں امام 9واں امام 10واں امام 11واں امام 12واں امام. میرا مولا پتہ نہیں کیڑے جگہ تے میرے مالک خون رو رہے ہیں اپنی اس جدہ دے غم میں اپنے اس گھر دے غم میں. شریفوں مگر ہر امام جڑا ہے نا عزادار ہے. میں ہوں اپنی گل دا رخ بدلا. ہر امام جڑا ہے وہ عزادار ہے. کس دا عزادار ہے؟ دادی دے حق دا عزادار ہے، شام دے بازار دا عزادار ہے اور کربلا دیاں دکھاں دا عزادار. ہر امام نے آخری وقت دکھ کربلا دا ضرور یاد کیتا. بندیاں رسول دیاں پتران دیاں قبران تے بھی یہ ڈاڈا ظلم کیتا ہے. دریا دے رخ پھیرے گئے، دریا دا رخ فرات دا امام علی مقام دی قبر ال کیتا گیا. پچھوں دریا جڑے آیا جلے قبر حسین دی سامنے آئی ہے پانی ادھا ہی ہو گیا ہے ادھا ہی ہو گیا. یقیناً قطریاں چو آواز آسی حسین ہم شرمندہ ہیں سکینہ شام میں اب بھی پیاسی. لاشاں سہراج پہیاں نے شریف 11 محرم گزر گئی 12 گزر گئی 13 گزر گئی تے 14 محرم بنیاں صدیاں عورتاں سرگی علیہ پانی بھرن آئیاں دریا کنارے تے خوشبو ہوا چاہیے تے نہ ڈول اتھے ہی رکھے نے تادیاں ذرا ٹریے اگے جائیے. اگے کی ویکھیا مقتل 72 لاش 71 لاش رخ کی تو یا حسین دی لاش کیونکہ شہادت دا قبلہ حسین ہے. تے لاش کول جامن تے خوشبو آوے تے ایک مستور دا وین آیا میں بھول دی نہیں یا زہرا دلالے کریے کی. فرمایا ہون پتہ لگا مریم تے عیسیٰ کیوں ساڑے ویڑیاں چروندے ہیں. اے عیسائیاں دیاں عورتان بنی اسد دا قبیلہ 2 حصیاں چاہی ادھے مسلمان ادھے عیسائی اے گھر گئیاں. مردہ نہ کیا پگاں بھی ساڑے سیر تے رکھو
تے تلواراں بھی سان دیو تے بیلچے بھی ساڑے مونڈے تے رکھو تسی نہیں جاندے اسی ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرائیں اسی جا رہی ہیں اساں جا کے جناب زہرا دے پتر دی تدفین کر لے ازاداران امام حسین علیہ السلام انہاں کیا اے رولا مسلمانہ دا آئی مت قبیلے لڑائی ہو جائے انہاں کوئی گل نہ منی انہاں کہ چلو تسی اگے ٹرو ادھروں ویکھیا نا مسلمانہ بھائی عیسائی اور تاں ٹریاں آندیاں تے پچھوں مرد نے ادھروں وہ بھی نکل آئے ایک مسلمانہ دا بندہ آگے ہو کے پہ آکھے ساڈا آئی جی اسی دفنانا ہے بنیا صدا لا بڑھڑا پاگ لا کے پہ آدھا جے تو اڈا آئی تے کل ماریا کیوں یہ تو اڈا آئی تے 3 دن دفنایا کیوں نہ قریب آئی با تلوارہ نکلیں تلوارہ نکلیاں تے کوفے والے پاسوں دھوڑ اٹھی کڑیاں دا چھڑکار آیا تے ہولے ہولے وینا کھلو جاؤ اور رکو وہ یہ ایڈا غریب نہیں ہویا میں کلہ ایک رہ گیا دوارے میں آ گیا کولا ہے تے اکھاں چراتا ہی پیرانچ بیڑیاں ہتھانچ کھڑیاں گردن توک بنیا صدہ ایک ضعیف اگے بات کیا دا میں بھول دا یا سجاد ہے سیدہ دے سجاد ہاں تو میرے کول ٹائم کوئی نہیں اسے کہا مولا اتنی اجلت کیوں ہے منہ تے پیٹ کیا دا میں ماں بازار اچھ کھلوتی ہوئی چھو رلو میرے نالنا شہیدہ دیا قبرہ بڑھائی ہے قبرہ بڑھنیاں شروع ہو گئیاں شریفہ پھر میرے مولا نے لاشاں کٹھیاں کرنیاں شروع کی 2 وین کریے بنی اسد دے گھروں چٹائیاں آئیاں کالینہ منگائیاں گئیاں انہاں تے شہداء دیاں لاشاں رکھیاں گئیاں شیعہ ہر لاش میرے امام نو کربلا دے جنگل چ ملیے ایک لاش میرا مولا 22 میل باہروں چوڑ کے لے کے آئے عددہ رکھیں دی لاش او زہرا دے لال حسین دی لاش چندہ بھی ہے تے روکیا دے بابا بہنہ رول گئیاں نی آباد رہے آباد رہے آباد رہے بس دے رہو سیدادہ خدا تو رہائی قبول فرمائے بابا بہنہ بازار رول گئیاں شیعہ میرا اللہ گواہ لاشاں سدیاں ہوئیاں میں پنڈی بھٹیاں دا مزاج میں نہیں جاندہ تسی جھولی پھیلاؤ جس مزاج دی ذاکری دے تسی قائل ہو میں تیری ازائی نبض تے ہاتھ رکھ کے جملہ دین لگا جے حسن علی گلے تے حسنے ہاں رون علی گلے تے مسلمانہ آ رونے ہاں لاشاں سدیاں ہوئیاں بنی صدا لے نیڑے آگئے آدن مولا امر کرو پہلے کن دفنانا ہے ہر بنی صدا لے دا دل ایمیں یاد آئی سجاد آکسن پہلے میرا بابا حسین دفناؤ پہلے میرا اکبر دفناؤ پہلے میرا اصغر دفناؤ پہلے میرا قاسم دفناؤ سجاد دی رات ود پئیے سیدہ دے بنی صدا لے جدن میں بازار کوفہ چٹوریاں میری اممہ پوچھی آئی سجاد پہلے کنوں دفنا سے میں آکھیا اممہ حکم کر پہلے کن دفناواں بدے ہوئے ہاتھ میرے گلچ پایا ایسے آدھی آئی سجاد غازی دے بہو احسان ہے تالاں دن حسین دھوپتے ہوئے غازی دی قبر تیار ہوئے تیار کر کے آنکھیں قیدن بھین سلام آباد رہے جیو خلیبہ کر جی بابا جی بابا خلیبہ کر کے رونا لے میری سینہ دیے سجاد عباس نو آنکھیں میری چادر ہویا تیرا کفن بڑھائی تیرے بڑے احسان تیری اممہ دے سبق سن نہیں بھلے شیعہ لکھوری بابا ایک روایت اور یا 2 روایتاں ممبر حوالے کر رہے ہیں شیعہ گنج شہداء ایتھے قبر ہے ایتھے حبیب ہے اوتھے حسین ہے اوتھے علمہ والا ہے بندے اگے ٹرے جو اساں قبر چ معامنت کریے
کوئی جنازہ بھی بندہ کلیا نہیں لاندا، نال ترائے بندے کم از کم سہارا دین دین، ایک پٹکا لک کے چھپایا جاندہ ہے، دوسرا کنڈ تے رکھیا جاندہ ہے، تیسرا پیرا لو پایا جاندہ ہے، تلقین علا سران دیو نپدا ہے، دو سہارے نال قبر چلہاں دین، شیعہ بنی اسد آلیاں جتیاں لائیاں امامیں اتارے آدن مولا اساں جو قبر چلہنے آئے، تیرے چاچے دی لاش جھل دے آئے، تیرے پیون قبر چلہنے آئے، سیدہ دے دو لاشاں تے کوئی نیڑے نہ آوے، تو سا انہاں دی معامنت کرے آئے، انہاں نے جھلن آلے میرے پہلے قبر چاہے ہوئے، آدر کون ہے؟ سیدہ دے پہلا میرا نانا محمد ہے، ہاتھ ودھا کے آدھے غازی نے آور دے، او میری دادی زہرا ہے۔ آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے، وسدار رہے، جدے مذہب اچ ماتم جائز ہے، جدے مذہب اچ ماتم جائز ہے، بابا جی تو سے ایک بچے دی گمشدگی دا کھے آئی، اسے وین واسطے میں دعا، اگلا اسے دعا واسطے وین کردہ، کوئی مشکل جڑی قبول نہیں ہو رہی، عزادارہ عباس دی لاش دی تدفین ہوئی ہے، راج رویا ہے تیرا چوتھا امام، سیدہ دے ہون ٹرو میں اپنا پیو دفنانا ہے، حسین دی سران دی سجادہ ہے، پوان دی بنی اسدہ لے آئے، سجاد ہاتھ پایا ہے، جتنی زخمی لاشا سہارے آلیا حسین دی لاش آپ چوائی ہے، بنی اسدہ ایک بندہ سجاد دے کول آیا ہے، آدھے مولا ایک واری رکھو میں کوئی گل پوچھنی ہے، مولا اے جڑا سینے تے گوشت دا ٹکڑا رکھے آئی ہے، پیون کوئی زخم آیا، سیدہ دا زخم نہیں آئے، میرا اصغر ہے، اوے پامالی تو بعد ہیا بچیا ہے، جے دی ماں آدھی آئی بیا فجر دا تارا، ہائے چڑسی اصغر اتے مرغ بولے، اعظم اللہ